اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مٹتے ہیں مٹتے رہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آج کا یہ اجلاس اور پریس کانفرنس جو ہو رہی ہے وہ جیو نیوز کی طرف سے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل پاک کے حوالے سے گستاخی کی گئی، تو اس کی مذمت کے طور پر یہ پریس کانفرنس ریلیز ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی، کہ ہم اس کی مذمت کریں۔ اور لیکن یہ کہ مذمت جو ہے وہ ہمارے عمل و کردار سے ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم ایک اجلاس کر کے اور پھر جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں پر چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ کہ اس کی تاحیات اس کو بین ہونا چاہیے، اور اس طرح یہ سبق آموز ہو کہ جتنے بھی جو دیگر چینل ہیں یا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے اس طرح کی مذہب کے بارے میں یا مقدسات مذہب کے بارے میں ایسی جو ہے ہلکی اور استغفر اللہ توہین آمیز بات کی جاتی ہے، تو وہ ان کے لیے کم سے کم یہ سبق ہو کہ وہ اس طرح کی جسارت نہ کر سکیں۔ مرکز اہل سنت مرکزی جامع مسجد یونٹ نمبر 8 لطیف آباد میں یہ ایک اجلاس انعقاد پذیر ہے، اور احباب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس اجلاس کرنے کا مقصد فقط اتنا ہی ہے کہ یہ بات باور کرائی جائے کہ اہل سنت جو ہے وہ ہمیشہ اجاگر رہتی ہے، جاگتی رہتی ہے، اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو محرم الحرام کے مہینے میں جیو نیوز سے یہ جو فرسودہ طور پہ سفیر عشق کے نام سے ایک مووی نشر کی گئی، اور اس مووی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی دکھایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اطلاعات موصول ہیں کہ چہرے مبارک کے حوالے سے بھی انہوں نے کام کیا۔ ساتھ ہی جیو نیوز نے ایک اور حرکت کی اسی کے ساتھ کہ ان کے چینل پہ ایک ڈرامہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے ضبط۔ اس میں ایک کتاب تھی، ایک کوئی اداکارہ ہے اسلامک اسٹڈی، اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے اور حرم پاک کی تصویر بنی ہے، تو اس نے اس کتاب کو بھی پھینکا۔ مطلب یہ نکلا کہ یکے بعد دیگر ہے، آگے یا پیچھے ہونا ان دونوں واقعات کا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، سازش کی جا رہی ہے کہ بتایا جائے کہ نہیں بھائی یہ جو ہیں یہ امن و امان والے لوگ نہیں ہیں، یہ کبھی بھی امن و امان کی فضا خراب کرتے ہیں۔ اہل سنت کی جانب سے پیغام یہی ہے، داعیان امن کل بھی ہم تھے، آج بھی ہمیں، اور سدا ہم ہی رہیں گے۔ یہ شرارتی لوگ ہیں کہ جنہوں نے تنقید سے امن کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا ان حرکتوں کو کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ورلڈ وائڈ سنی جائے کہ آپ کے برابر جو پڑوسی ملک ہے ہندوستان میں بھی ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں یہ گھیرا ہے ہمارے ارد گرد، مسلمانوں کے ارد گرد یہ گھیرا ہے، اور اس گھیرے کو ہمیں توڑ کر اپنا ثبوت ایمانی دینا ہے کہ نہیں ہم یہ کر سکتے۔ اگر آج ہم چپ رہتے ہیں اس بات پر، اس گستاخی پر اگر آج چپ رہے تو یقین جانیے جگہ بجگہ یہ خاک شائع ہونا، یہ فلمیں بننا عام ہو جائے گا۔ ایک جان کیا ہے آپ کے ملک میں سی ایم کی توہین کرنے پر 2 کروڑ ایک کرکٹر کو جرمانہ لگ سکتا ہے، چیف جسٹس کی توہین کرنے پر 35 سال قید اور 10 لاکھ جرمانہ لگ سکتا ہے۔ تو ہم بحیثیت امتی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس چینل نے یہ بےہودہ حرکت کی ہے اسے بھی ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے۔ ان سب کی بھی یہی آواز ہے کہ جیو کا بائیکاٹ کیا جائے، ہماری جانب سے یہی نعرہ ہے کہ بائیکاٹ جیو کا کیا جائے۔ میری حکومت پاکستان اور تمام پاکستان کی سیکیورٹی اداروں سے درخواست ہے، علامہ اقبال نے یہ تصور پاکستان دیا تھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ہمیں یہ تصور پاکستان لا الہ الا اللہ، اور قائد اعظم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ دیا تھا۔ تو اس ملک میں جو پہلا قانون ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی بقا کا ہے، ہماری مذہب کا ہے، اور ہمارے مذہب نے ہی یہ پیغام دیا تھا جو ایک عام بچے کے پہ رحم نہ کھائے، بڑے کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہماری مذہبی شخصیات یا ہمارے اصحاب رسول یا اہل بیت اطہار یا رسالت مآب علیہ السلام اور تمام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی توہین کی جائے اور ہمارے ملک میں کی جائے اور ہم دیکھتے رہیں، تو ایسے تمام مسلمانوں پر افسوس ہے۔ یہ سن لے قرآن کی آیت، عزت ساری اللہ نے دی ہے، نہ آپ کے عمل سے عزت آئی ہے نہ ہمارے عمل سے عزت آئی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے،
جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. حضرت عمر نے بھی یہی فرمایا تھا ہمیں جو عزت ملی ہے اس اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اگر ہماری حکومت وقت نے, ہمارے قانون پہ عمل کرانے والے افسران نے اس چیزوں کے خلاف سخت ایکشن نہ لیا تو پھر یہ سارے مسلمانوں کا ایمان کے ذمہ دار آپ ہوں گے. پھر ظاہر بات ہے کہ ملک پاکستان کا نعرہ, ملک پاکستان کی طاقت وہ مذہب تھی, مذہب ہے. پاکستان مذہب کی طاقت پہ بنا, پاکستان مذہب کی طاقت پہ محفوظ ہے. اور اگر جہاں ناموس رسالت, ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت محفوظ نہیں ہوں گے تو لوگوں کا ایمان اور مذہب نہیں ہو سکتا. اور جب مذہب ہی نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لوگ دین کے نام پر ہمارے ملک کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اور جو مذہبی سازشوں کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے اس کے خلاف روک تھام کی جائے, اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. ہمارا یہی آپ سب سے مطالبہ ہے, اور یہ مطالبہ مرکزی جامع مسجد لطیف آباد 8 نمبر کی جانب سے کیا جا رہا ہے. الرحمن الرحیم. بس ہمارے مفتیان کرام نے, علماء نے بہت اچھا پیغام دیا ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ. اور یہ مرکز اہل سنت مرکزی جامع مسجد سے بھی نمبر لطیف آباد حیدرآباد سے جو بھی باتیں ہم نے کی ہیں الحمدللہ ان کو آگے بھی کھلائیں گے اور کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اور یہ نیوز کا انشاءاللہ قادم زندگی انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گے, اور ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا بائیکاٹ کریں, اور اداروں سے اور حکومت سے مطالبہ ہے کہ سخت کارروائی کی